بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل طارق قاسمی میں خیر مقدم ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اب تک ہماری الحمدللہ 13 تختی مکمل ہو چکی ہے اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ تختی نمبر 14 میں ہے۔ دوستو، ہم نے تختی نمبر 12 میں جزم کے بارے میں پڑھا تھا اور اسی طریقے سے تختی نمبر 13 میں ہم نے تشدید پڑھی ہے۔ تو جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے را کے اوپر جزم ہے تو اس کو رائے ساکنہ کہیں گے، اور اگر را کے اوپر تشدید ہے تو اس کو رائے مشددہ کہیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ را کے ہی بارے میں ہے۔ تمام جو باتیں آئیں گی وہ را کے پر اور باریک ہونے کا جو طریقہ ہے، جو قاعدہ ہے، وہ آج بتایا جائے گا۔ تو آپ لوگ شروع سے لے کے آخر تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تبھی آپ کی سمجھ میں بات مکمل طور پر آئے گی۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارا یوٹیوب چینل لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس سے اور بھی لوگ استفادہ حاصل کر سکیں، اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ہم تختی نمبر 14 کا رخ کرتے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ تو ناظرین، یہ جو آپ تختی نمبر 14 دیکھ رہے ہیں ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ تو سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں گے اپنے اسی انداز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ اس کو بڑے احتیاط سے پڑھا جائے۔ تختی نمبر، اس میں بہت سارے بچے غنہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے اس کو نمبر کی جگہ لمبر پڑھ دیتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، لمبر نہ پڑھیں، نمبر پڑھائیں نون سے۔ تو سنیے، تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ تو اس کو پوری عبارت کو اس طریقے سے پڑھ لیں گے، اور اس میں مزید آپ یہ لکھ لیں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ اپنے قاعدے کی یہاں یہ جو خالی لائن دیکھ رہے ہیں یہاں لکھ لیں، جیسے میں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو آپ اس کو دھیان سے سن لیں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ضرور لکھ لیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔
جن کا مجموعہ خصّ قض ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والا الف بھی پر ہوتا ہے، جیسے قال، خوف، طاب وغیرہ۔ تو یہ حروف مستعلیہ سے لے کے یہاں تک یہ جو میں نے مثال دی قال، خوف، طاب وغیرہ، اس کو آپ اپنے قاعدے کی جو یہ برابر کی سائڈ خالی ہے اس میں لکھ لے، جس طریقے سے ہم نے لکھا ہے۔ یہ پورا تو لکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کو لکھ لے جو میں نے بتایا ہے۔ تو اب آگے دیکھیں آپ دھیان سے، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو اس سبق میں یہاں سے لے کے اور یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو چاروں لائن ہیں، ان چاروں لائنوں میں را پر ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی اب ہم اس کا اجرا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ارسلنا ہے، ارسلنا، اب ہم اس کے ہجے کر لیں گے، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ اب اس کا اجرا کر لیں گے، رائے ساکن سے پہلے زبر ہے، را کے اوپر جزم ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا جس را کے اوپر جزم ہو اس کو رائے ساکن کہتے ہیں، اور جس را کے اوپر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تو رائے ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، بس یہ اس کا اجرا ہے۔ تو آگے سین کے اوپر زبر کا اجرا کر لیں گے، پھر لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ بس یہ تمام اجرا، باقی سب پیچھے کا ہے۔ اس تختی میں را کا جو اجرا ہے وہ نیا ہے، وہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا۔ ایسے ہی قرآن، اس کے ہجے کر لیں گے، پھر اس کا اجرا کر لیں گے۔ اجرا میں را کا کر دیتا ہوں، رائے ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی۔ تو یہ بھی باقی اجرا آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ یغرر کا، یہ بھی ایسے ہی۔ تو ہم نے نمبر 1 میں جو عبارت ہے اس میں پڑھا تھا جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ، اور پھر دوسرے نمبر میں پڑھا تھا جس را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ تو یہاں را کے اوپر پہلی جو را ہے یغرور میں پیش ہے، اس لیے را پر ہوگی، اس را کو رائے متحرک کہتے ہیں۔ را کے اوپر زبر پیش ہو تو پر ہوگی اور زیر ہو اس کے نیچے تو باریک ہوگی۔ تو اس کا اجرا ایسے کر لیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اس لیے را پر ہوگی، اور دوسری را وہی ہے، رائے ساکن سے پہلے پیش ہے جو پیچھے قرآن میں پڑھا ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی۔ تو آگے ربما میں دیکھیں، را کے اوپر پیش ہے اس لیے را پر ہوگی، یہ اس کا اجرا ہے۔ باقی اجرا سب پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، زبر کا، الف مدہ کا، ربما میں جو ہے، اور ایسی رؤوفن ہے، رؤوفن میں بھی را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر ہوگی۔ اجرا ہم پورے لہجے سے اسی طریقے سے کرائیں، میں تو شارٹ کٹ میں کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، باقی اجرا سب پیچھے کا ہے۔ مستقر، یہاں جب ہم ہجے کریں گے تو اس کا خیال کریں، جیسے ہم ہجے کر رہے ہیں قاف را زیر قیر، ابھی را باریک ہوگی، اور جب را دو پیش رون پڑھ دیں گے تب پر پڑھیں گے مستقر۔ تو یہاں اجرا جو کریں گے ہم، رائے مشددہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اس لیے رائے مشددہ پر ہوگی، اس طریقے سے۔ مرتن، یہاں بھی وہی ہے،
یہاں لیکن جب ہم ہجے کریں گے تب را پر ہوگی، اس لیے کہ رائے ساکن ہے، رائے ساکن سے پہلے رائے مشددہ ہے، تو جہاں رائے مشددہ ہو تو وہاں دو را ہے، سمجھو پہلی ساکن دوسری متحرک، ہجے میں پہلی ساکن پڑی جائے گی میم را زبر مر، تو یہاں پر ہوگی ہے، اور قاف را زیر قیر میں باریک ہوگی ہجے میں، تو را زبر را اب یہ پر ہو جائے گی مر را، تو اس کا اجرا ایسے کریں گے، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے اس لیے رائے مشددہ پر ہوگی، ایسی برن کی را ہے، بارا زیر بر ابھی باریک ہوگی لیکن را دو پیش رون پڑھ دیں گے تب اس کو پر پڑھیں گے، اور رواں میں جب پڑھیں گے ہم اس کو پر ہی پڑھیں گے، اس میں یہ نہیں دیکھیں گے پہلے باپ اس کے نیچے زیر پڑھا جا رہا بعد میں پیش، نہیں، اس کو پر ہی پڑھیں گے۔ برن رائے مشددہ کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس لیے رائے مشددہ پر ہوگی، تو یہ تمام را اس طریقے سے پر ہوگی۔ آگے دو لائن اور ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب رب ارجعونی، یہ رب میں دو را ہیں، ایک تو پہلی را ہے وہ تو را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، اور دوسری جو را ہے ارجعون کی، یہاں رائے ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، وہ دوسرے کلمے میں ایسے رب الگ کلمہ ہے اور ارجعون الگ کلمہ ہے، تو را کا جو اصول ہے باریک ہونے کا وہ یہ ہے کہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہو، رائے ساکن اور زیر دونوں ایک کلمے میں ہو، تو یہاں ایک کلمے میں نہیں ہے، دونوں الگ الگ کلمے میں، رائے ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہے اور زیر پہلے کلمے کے آخر میں ہے، تو اس لیے دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں، اس لیے رائے ساکن باریک نہ ہو کے پر ہوگی، اور اس کا اجرا اس طریقے سے کریں گے، رائے ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، رب ارجعونی امر تابو، یہ بھی سیم وہی ہے، ام الگ کلمہ ہے اور ارتابو الگ ہے، یہاں بھی رائے ساکن سے پہلے جو زیر ہے میم کے نیچے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے رائے ساکنہ یہ بھی باریک نہ ہو کے پر ہوگی، اس لیے اس کا اجرا اس طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے پیچھے کرائے، رائے ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، امر تابو، ارجعی، یہاں بھی را پر ہوگی، وہ کیوں پر ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں جو زیر ہے وہ عارضی ہے، اصلی نہیں عارضی ہے، یہ اصل تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی تھا، تو مطمئنہ پہ ہم نے وقف کر دیا، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو ملانے کی صورت میں گر جائے، تو جب یہاں حمزہ اصلی نہیں ہے وصلی ہے، ملنے کی صورت میں گر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی حرکت بھی اصلی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں یہ را پر ہوگی زیر عارضی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا اجرا اس طریقے سے کر لیں گے، رائے ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، ارجعی، فرقتن، یہ را بھی پر ہوگی، کیوں؟ اب آپ اس کو دیکھ لیں دھیان سے، اس کے ہجے بھی کرنے ہر ایک کے، فا را زیر فر ابھی باریک ہوگی، قاف زبر ق فر ق، اب اس کو ہم پر پڑھیں گے، تا دو پیش تن فرقتن، اجرا اس کا اس طریقے سے کریں گے، رائے ساکن سے پہلے زیر ہے مگر رائے ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے اسی کلمے میں قاف ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، فرقتن، ایسی مرصادن کی رائے سے، رائے ساکن سے پہلے زیر ہے مگر
رائے ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے اسی کلمے میں صاد ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی۔ اور سیم یہی قرطاسن کی حالت ہے، رائے ساکن سے پہلے زیر ہے مگر رائے ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے اسی کلمے میں طا ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، قرطاسن۔ تو اس کو اسی کلمے میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کلمے میں ہے، اگر یہ اسی کلمے میں نہ ہوتا تو دوسرے کلمے میں ہوتا، جیسے فصبر صبرن میں بھی رائے ساکن کے بعد صاد ہے، لیکن وہ دوسرا کلمہ ہے، اس لیے وہ را فصبر کی جو را ہے وہ باریک ہوگی۔ تو اسی کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہ را پر ہو رہی ہے، فرقتن کی، مرصادن کی، قرطاسن کی۔ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پوری دیکھیں، پوری توجہ کے ساتھ میں، کیونکہ بڑا اہم سبق ہے، را کے قاعدے ہیں اس میں۔ تو آج ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ذہن سے بھی نکل جائے گی، اور سب لوگ سن بھی نہیں پاتے اتنی لمبی ویڈیو، کیونکہ آج کل وقت بہت کم ہوتا ہے سبھی لوگوں کے پاس۔ تو کل ہم را کے باریک ہونے کے جو قاعدے ہیں وہ پڑھیں گے۔ ایک بات آپ توجہ سے سن لیں کہ را کے باریک ہونے کی، را ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ باریک نہ ہو کے پر ہوگی۔ جیسے رائے ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، جیسے ارجعی میں ہے، یہ عارضی ہے، یہ پر ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہو اور رائے ساکن اور زیر دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، الگ الگ کلمے میں نہ ہو، جیسے رب ارجعون میں، ام ارتابوا میں، یہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں، اس لیے را باریک نہ ہو کے پر ہو رہی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہو مگر رائے ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے کوئی حرف نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حرف آئے گا تو پھر وہ باریک نہیں ہوگی بلکہ وہ پر ہوگی۔ جیسے فرعون میں ہے، رائے ساکن سے پہلے زیر ہے مگر کوئی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، عین ہے، وہ حروف مستعلیہ کا حرف نہیں ہے، تو اس لیے وہ را باریک ہو رہی ہے۔ تو یہ رائے ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ رائے ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، رائے ساکن اور زیر دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، اور رائے ساکن سے پہلے زیر تو ہو مگر رائے ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے کوئی حرف نہ ہو، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی اگر ہوگا تو۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی را کے باریک ہونے کے جو قاعدے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ سے پھر میری گزارش یہی کہ آپ پوری توجہ سے شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، وہ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کو، آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کی جو مشکل ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔